آج ہمارا لباس ہر ملک کا یونیفارم ہوتا ہے. آپ ہندوستان کے پکے ہیں اور کسی دوسرے ملک کی فوج کا لباس پہن لیجیے گا تو غدار کہلائیے گا. لیکن کیا ہم مسلمان ہیں جہاں پر ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے وہاں بھی کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں؟ کیا لباس کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ایرا غیرہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. پولیس کا لباس پہن کر کے گاؤں میں چلا جائے تو ہلچل مچ جاتی ہے. صرف یہ آپ سے زیادہ طاقت بھی نہیں ان کو, صرف یہ ہے کہ پولیس کا لباس پہنا ہوا ہے. لباس کا ایک بہت اچھا اثر پڑتا ہے ہمارے اندر. لباس کیسا ہونا چاہیے جو ہمارے اسلام کو درشائے, جو ہماری تہذیب کو بتلائے, جو ہمارے تمدن کو, رہن سہن کو اور ہماری شرافت کو بتائے. دیکھیے کیسی بے تہذیبی کی بات ہے. دنیا ہم کو پھٹا پینٹ پہناتی ہے اس کے بعد وہ ہنستی ہے. دیکھو اس کو پھٹا پینٹ پہنائیں گے پہن بھی لے گا. دنیا اس بات پر ہنستی ہے کہ ہمارے بال اتنے اچھے کالے نہیں ہو سکے لیکن ہندوستان کے نوجوانوں کے بال کو ہم لال کر دیں گے, وہ لال کر رہا ہے. دنیا اس بات پر ہنس رہی ہے کہ مسلمان سور سے سب سے زیادہ چڑھتے ہیں, اس کے باوجود ہم مسلمانوں کے سر پر خنزیری کٹ بال سجا دیتے ہیں. جو بال بیچ میں کھڑا رہتا ہے اس کا نام عربی خنزیری کٹ ہے, سور کٹ. تو دنیا اس بات پر ہنستی ہے. ہم اس کو جیسے چاہیں گے ویسے کروا دیں گے. تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ لباس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی؟ ہمارے پاس بچیاں آتی ہیں اور دیکھیں لباس کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ لباس میں ہمارے جسم کا صرف سائز نہیں چھپنا چاہیے بلکہ ہمارے جسم کی ساخت اور بناوٹ بھی چھپنی چاہیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے خاص طور سے بدن میں جو پردے کی جگہ ہے, پردے کی جگہ پر بدن میں کپڑا لٹکا ہوا ہونا چاہیے. اسی لیے جب یہ کرتا آپ پہنتے ہیں ہمارے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ یہ پردے کی جگہ ہے. یہ علماء کرام اور بزرگان دین کیا جو کرتا چلا ہے وہ اس لیے تاکہ پردے کی جگہ میں کپڑا لٹکا ہوا نظر آئے تاکہ بدن کی ساخت اور بناوٹ نظر نہیں آئے. عورتیں اگر سوٹ پہن بھی لیں اس کے باوجود دوپٹہ اس لیے رکھتی ہیں کہ بدن کا سینے کا حصہ جو پردے کا ہے اس پر لٹکا ہوا کپڑا چاہیے. اسلام کی لیکن ہماری بچیاں ایسا چست پاجامہ پہنتی ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ کان کی کلر بدل گئی ہے باقی پوری کان نظر آ رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ساری عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں. آج ہمیں یہ اصول جاننا ہے کہ ہمارے رسول ہمارے لیے کس لباس کو پسند کرتے ہیں. آج اسکول کے یونیفارم کو لوگ اپناتے ہیں اس لیے کہ اسکول والے ناراض ہو جائیں گے, اور کمپنی کے یونیفارم کو اپناتے ہیں کہ کمپنی والے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اس سے ہٹ کر کے جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے اسلامی یونیفارم کو کیوں نہیں اپنائیں؟ دنیا جو بھی کچھ کہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہودیوں, عیسائیوں اور مشرکین کی سازشوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی ہے, ان تصبروا وتتقوا, اگر تم جم گئے اور اللہ کی بات مان لی, تصبروا صبر کرنا یعنی جم گئے تم, وتتقوا اللہ کی بات مان لی, لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی کوئی تدبیر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے. یہ میرا کہا نہیں ہے, اور آج ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر کے اللہ نہیں کہہ رہا, یہ پہلے سے اللہ نے کہا ہوا ہے ان تصبروا, اگر تم جم گئے, وتتقوا اور تم نے اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزاری, لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی تدبیریں NRC اور فلاں شیئا ذرہ برابر بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. فرق کیا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں. ایک بات اور یہاں پر اپنے عنوان سے ہٹ کر کے بتا دوں, اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا دنیا میں بھیجنے پر سب سے پہلا جملہ اللہ نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا, اترو زمین پہ جاؤ, اے آدم, اے حوا, اے ابلیس, سب زمین پہ جاؤ. اور اس کے بعد پہلی خبر انسان کے بارے میں یہ ہے بعضکم لبعض عدو, تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہو. دشمنی تو اللہ نے اسی لیے لکھ دی, دشمنی تو ہوگی لیکن کرنا آپ کو کیا ہے؟ آپ کے کرنے کا کام اللہ نے باتیں بتایا. جیسے 5 سوا 5 ہو جائے تو سورج تو ڈوبے گا, اس میں افسوس کی کیا بات ہے؟ اگر سورج نہیں ڈوبے گا تو آپ کو افسوس ہوگا پتہ نہیں کیا ہو گیا. سورج کو ڈوبنا ہے, ڈوبے گا. اصل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا. آپ چراغ جلائیں گے, روشنی جلائیں گے, بلب جلائیں گے, روشنی
روشنی کا انتظام کریں گے آپ، یہ آپ کا کام ہے، اور آپ روشنی کا کوئی انتظام نہیں کیجیے، چوک پہ جا کر احتجاج کیجیے تو آپ کو پاگل کہہ کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قلنا بھی اترو زمین پر، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمنی ہوگی اور قیامت تک ہوگی، یہ دشمنی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے جو کام بتایا وہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آ جائے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، قرآن حدیث، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کر لی، بات مان لی، اس کو لے کر کے چلا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس پر کوئی خوف نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر اس وقت مسلمان خوف میں مبتلا ہیں تو سمجھ لیں کہ فالٹ کرنا، کمی کرنا۔ اللہ نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تمہارے پاس ہدایت آ جائے اور اس ہدایت کی پیروی کر لو، مان لو، تو تم پر کوئی خوف نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ہدایت کو مکمل کر دیا گیا اور ساری چیز ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود اگر خوف میں، دہشت میں مبتلا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، دوسرے کے کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہمارے رسول نے ہم کو یہ زندگی نہیں دی تھی۔ ربیع الاول کے موقع پر ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے لیے کیسی زندگی چاہتے ہیں اور زندگی کو گزارنے کا عہد کرتے ہیں، تو گویا کہ